یہ مرغابیوں کی وہ نسل ہے جسے لیسر وسلنگ ٹیل کہتے ہیں، جو شاذ و نادر ہی کسی شکاری کے تھیلے میں کبھی نظر آتی ہے۔ اسے سندھ میں چینک کے نام سے پکارا جاتا ہے، اردو میں اسے ہندوستان میں سسلی کہا جاتا ہے۔ ہمارے خطے میں ایک بڑی حد تک مرغابیوں کی یہ نسل بر صغیر، پاک و ہند اور جنوب مشرقی ایشیا کے نچلے حصے میں پائی جاتی ہیں۔ بر صغیر میں ہندوستان، پاکستان کے علاوہ مالدیپ، انڈونیشیا، انڈومان اور نیکوبار کے جزائر بھی ان کی آماج گاہیں ہیں، جبکہ بنگال میں بھی ان کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ یہ اولڈ ورلڈ کی ڈکس میں شمار ہوتی ہے۔ اس مرغابی کی لمبی ٹانگیں ہوتی ہیں اور ان کو پیڑوں پر بیٹھنے والی مرغابیاں بھی کہا جاتا ہے۔ پرانے درخت کے کھوکھلے تنوں میں یہ عموماً گھونسلے بناتی ہیں، جبکہ یہاں سندھ، بگاڑ موری، ٹھٹا کے علاقے میں شکار کے دوران میں نے ان کا گھونسلہ ببول کے اونچے درختوں کے اوپر بنا دیکھا ہے۔ یہ میٹھے پانی کو پسند کرنے والی مرغابیوں کی نسل ہے۔ موسمی بدلاؤ، پانی کی عدم دستیابی اور خوراک کی تلاش میں موسمی نقل مکانی کرنے والی نسل ہے اور مقامی نقل مکانی کرتی ہے، یعنی ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کرتی ہیں۔ ساون بھادوں کے مہینوں کے اوائل میں جب خوبصورت بادلوں کی بدلیاں برسنے کے لیے تیار ہوتی ہیں اور چاول کی فصل کی چھیڑ کر دی جاتی ہے، یہ چاول کے ان خوبصورت ہرے کھلیانوں میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ پاکستان میں عموماً اپریل اور مئی کے خاص مہینوں کے درمیان یہ چاول لگانے والے وسیع علاقوں میں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ مانسون مہینوں کی نسبت سے ان کو مانسون ڈکس بھی کہا جاتا ہے۔ مرغابیوں کی یہ نسل کیونکہ موسم گرما میں آتی ہے اور اگست کے آخر تک نظر آتی ہے، لہذا موسم برسات بھی یہاں ہی گزارتی ہے۔ چاول کی فصل کی رغبت کی وجہ سے یہ عموماً انہی علاقوں کے قریب نظر آتی ہے جہاں چاول کی فصل بہتات سے لگی ہو۔ پرواز کے دوران یہ چیں چیں کی خوبصورت سیٹی جیسی آواز نکالتی ہیں۔ اسی مناسبت سے ہمارے سندھ میں اس مرغابی کو چیں کہا جاتا ہے۔ سوبر رنگوں سے سجی اس خوبصورت مرغابی کی پرواز آہستہ ہوتی ہے، جبکہ پر تیزی کے ساتھ مارتی نظر آتی ہے۔ یہ نوکٹرنل مرغابیوں کی نسل ہے اور غروب آفتاب کے بعد یہ اپنے کھانے کی جگہوں پر جاتی ہیں۔ لیسر وسلنگ ٹیل سے متعلق یہ میری ایک معلوماتی ویڈیو ہے۔